غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ برکت مختلف طریقے سے عطا فرماتے ہیں کہ پورے پورے سال کسی کی طبیعت ناساز نہیں ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین، اللہ مال بھی دیتے ہیں اور بیٹے بھی دیتے ہیں استغفار کرنے والوں کو، بہت سے استغفار کرنے والوں کو کثیر اولاد اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ نے بنین ارشاد فرمایا ہے کہ بہت زیادہ استغفار کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ بیٹے عنایت فرماتے ہیں، بہت زیادہ کثیر تعداد میں عنایت فرما دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بنا دیں گے۔ عرب میں باغ بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی، اور باغ میں رہنے میں لطف بہت آتا تھا کہ اچھی ہوا مل جاتی تھی اور اچھا پھل مل جاتا تھا، اچھا پانی نصیب ہو جاتا تھا۔ تو باغ اور نہر بہت بڑی نعمت ہوتی تھی کہ یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اللہ تعالیٰ باغات بھی عطا فرما دیں گے تمہیں، بہت سارے باغ دے دیں گے اور بہت ساری نہریں دے دیں گے تمہارے لیے۔ نہروں کے پانی آئیں گے اور ان پانی میں وہ میٹھا پانی ہوگا، اس کو تم پیو گے، نوش کرو گے اور پھل کھاؤ گے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ عنایت فرمائیں گے۔ یہ استغفار کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے بھائیو، مجھے بھی اولاً بہت استغفار کرنا چاہیے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہیں، اپنی زبان میں معافی مانگتے رہیں۔ عربی زبان اگر یاد ہے تو کوئی بھی استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا ہے۔ اور بھی کچھ نہیں یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مت اس کا ترجمہ بھی سمجھے رہے دل میں، اے اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں، اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور بہت سارے انعامات عطا فرمائیں گے۔ یہ انعامات تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے انعامات ہیں جن انعامات کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں اور لوگوں کی صلحہ کی زندگیوں میں استغفار کی برکتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے سب سے بڑی برکت جو ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی، وہ دل کا سکون اور اطمینان ہوتا ہے، کہ جو اللہ کے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل میں سکون اطمینان نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اے بندو، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سنو اے بندو، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو میں نے استغفار کے انعامات بیان فرمائے۔ یہ حدیث شریف مجھے بڑی اچھی سی لگی تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بھی پڑھ کر کے اور اپنا ایمان تازہ کروں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ابن آدم کے معنی آدمی، اے آدمی، اے انسان، اے آدم کی اولاد، انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا، کہ تو نے جتنی دعائیں کی اور جتنی امیدیں مجھ سے باندھی میں نے تم کو معاف کر دیا، اور تمہاری امید سے زیادہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ الا ما کان منکا، جتنے گناہ تم سے ہوئے تھے ان سارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا۔ اور یہ معاف کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کیوں معاف کر دیا، نہیں کوئی پوچھ سکتا ہے، لا ابالی ولا ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے انسان، اے آدم کی اولاد، اگر تیرا گناہ آسمان کے برابر ہو جائے، یعنی نیچے سے ڈھیر گناہ کا آسمان تک پہنچ جائے، اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یعنی گناہ کرتے کرتے آدمی نے گناہ کے ڈھیر کو آسمان تک پہنچا دیا ہے، کوئی حد نہیں ہے، آسمان تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اپنے ظرف کو بیان فرماتے ہیں اور اپنی مغفرت کی وسعت کو بیان فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تم گناہ کرتے کرتے آسمان تک پہنچا دو تب بھی آؤ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تو میں معاف کر دوں گا۔ یعنی مجھے ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدمی، اے انسان، اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے پاس آؤ زمین کے برابر گناہ لے کر کے، پوری زمین میں گناہ تیرا پھیلا ہوا ہے، پوری زمین میں جیسے غلے پھیلا دیتے ہیں ویسے تیرا گناہ پھیلا ہوا ہے پوری زمین میں، اور وہ سارے گناہ لے کر کے تو آ رہا ہے، ثم لقیتنی، پھر تم مجھ سے ملاقات کرو، یعنی تیری موت ہو جائے اور تم میرے یہاں پہنچ جاؤ، میرے قبضے میں آ جاؤ، لا تشرک بی شیئا، اس حال میں کہ تم اللہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا کر کے آئے ہو۔ شرک اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اس حال میں کہ تم نے کسی کو شریک نہیں بنایا میرا، تو سنو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں تمہارے پاس آؤں گا اسی کے برابر معافی لے کر کے، اسی کے برابر معافی لے کے۔ قیامت کے دن بہت سارے بندے ایسے ہوں گے، بہت سارے بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو ثواب سے بدل دیں گے، گناہ کو اللہ تعالیٰ ثواب سے بدل دیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یقین کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری معافی کو قبول کر لیتے ہیں اور معافی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، قال وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہے ہیں، تیرے پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے سے مانگو، میں قبول کر لوں گا تمہارے لیے، جو مانگو گے وہ دے دوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کر کے اعراض کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل ہو کر کے، ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ دور ہیں کہ ہم زور سے پکاریں، یا اللہ نزدیک ہیں کہ ہم آہستہ پکاریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ جواب دیجئے، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں، بہت نزدیک ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ حبل الورید کہتے ہیں کہ یہ جو دل کے اندر جو رگ رہتی ہے اور جس سے خون کی سپلائی ہوتی ہے دماغ میں، اس کو ورید کہتے ہیں، کہ میں شہ رگ سے بھی بہت زیادہ تم سے نزدیک ہوں، تم سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں، بس یہ ہے آنکھ کھلنے کی دیری ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہوگا وہ جنت میں ہوگا، وہ صحیح طریقے سے آنکھ کھلے گی۔ دنیا میں خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں راجح قول کے مطابق اللہ کا دیدار ہوا تھا، اور جنت میں سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، کافر کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اور مشرک کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، منافق کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ شیعہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، تو ان کو تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس امت میں بہت زیادہ شر پھیلانے والے یہ شیعہ ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ گنہگار کو اللہ کا دیدار دنیا میں بھی نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ ایسے گنہگار جو توبہ نہیں کرتے، اگر وہ آ کر کے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں گے۔ فرماتے ہیں، اجیب دعوت الداعی، اے بندے آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، جواباً کہہ دیجئے، اجیب دعوت الداعی، بلانے والے کی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔
اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی لہذا مجھ سے مانگو، بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، قبولیت مانگیں مجھ سے، ولیؤمنوا بی اور میرے اوپر یقین رکھیں۔ ایمان سے مراد یہاں پر یقین ہے کہ میرے اوپر میرے بندے یقین رکھیں۔ ایمان تو بندہ پہلے سے لایا ہوا ہے، تب تو پوچھ رہا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے جو مومن کے لیے ایمان کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں تو وہ یقین کے معنی میں آتا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میرے اوپر یقین کرے، میرے اوپر بھروسہ رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائے اور رشد کو پالے۔ رشد کے معنی ہدایت کے، نیکی کے۔ آج استغفار کے سلسلے میں جو باتیں عرض کی گئی وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی پڑھا اور سنا، ایمان تازہ کرنے کے لیے اور استغفار کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے کہ میرے بھی جذبات استغفار کے بڑھ جائیں اور سننے والے اور سننے والیوں کے جذبات بھی استغفار کے لیے بڑھ جائیں۔ خاص طور سے رمضان یہ آ رہا ہے، رمضان آیا ہے گناہوں کو جلانے کے لیے۔ رمض کے رمضان کے معنی جلانا، یہ رمضان کا ہی لفظ ایسا ہے مہینوں میں، 12 مہینوں میں، کہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا اللہ نے اس کا نام رکھا ہے۔ تو رمضان گناہوں کو جلانے کے لیے ہے، تو ہم لوگ استغفار کے ذریعے گناہوں کو جلائیں، آنسوؤں کے ذریعے گناہ کی آگ کو بجھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔